اور اب بات کریں گے سائفر کیس میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے اپنا بیان قلمبند کروا دیا ہے۔ اپنے بیان میں اسد مجید نے کہا، جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے فاروق، ان سے مزید جانیں گے۔ فاروق بتائے گا اس خبر سے متعلق مزید؟ جی بالکل، سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور آج مزید استغاثہ کے جو 6 گواہان ہیں ان کے بیانات قلمبند کیے گئے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی قلمبند کیا گیا ہے۔ اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی و وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا گیا تھا۔ اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ یہ پہلے سے ایک طے شدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستان ہاؤس میں کی گئی، اور ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کو سائفر ٹیلی گرام کے ذریعے پاکستان بھجوایا گیا۔ اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے علاوہ ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں۔ اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ سائفر ٹیلی گرام میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا، اور خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسد مجید نے یہ کہا کہ انہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا تھا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے علاوہ اسد مجید نے یہ کہا کہ انہوں نے ڈی مارش ایشو کرنے کی تجویز دی تھی، اور اس کے علاوہ اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے ایک دھچکا تھا۔ سائفر کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ کل سے جو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلا ہیں وہ گواہوں پر جرح کا آغاز کریں گے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا، شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے تھے، ان کا کیا موقف تھا؟ جی بالکل، سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی بھی روسٹرم پر آئے، اور انہوں نے جو ان کے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی ہیں مسترد کیے گئے ہیں اس حوالے سے تحفظات سے آگاہ کیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کو انہوں نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جج صاحب، آپ کی گارنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی کی تصدیق نہ ہونے کے باعث NA 150 NA 151 اور PP 218 سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا تھا، جج صاحب نے کہا کہ میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جج صاحب کے حکم نامہ ساتھ لگانے کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جس پر جج ابو الاسد محمد ذوالقرنین کا یہ کہنا تھا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی کر دیا تھا۔ اسی دوران پروسیکیوٹر نے گواہ کا بیان ریکارڈ کرانے کی کوشش کی، جس پر شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بنیادی حق کی بات کر رہا ہوں، آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی کے درمیان تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے پروسیکیوٹر کو یہ کہا کہ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تم، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس کے جواب میں راجہ رضوان عباسی نے بھی شاہ محمود قریشی سے یہ کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، جس پر فاضل جج نے دونوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف عدالت میں ایک درخواست بھی جمع کروائی ہے۔ جج ابو الاسد کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کی درخواست کو دیکھ لیتے ہیں اور جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے، جس کے بعد شاہ محمود قریشی روسٹرم سے واپس نیچے آ گئے۔ جی شکریہ آپ کا فاروق اعجاز، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے۔ سائفر سے متعلق یہ کیس کی سماعت ہوئی، اور آپ کو بتائیں سائفر کیس میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے اپنا بیان قلمبند کروا دیا۔ اپنے بیان میں اسد مجید نے کہا، جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی پاکستان ہاؤس میں کی گئی۔